اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نیکسٹ آج کا ویلاگ ہے۔ اس کا ٹاپک میں نے رکھا ہے دیر از نو ایکسکیوز۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 165 ہم پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، حجتم بعد الرسل، لئلا تاکہ نہ ہو، لئلا یکون تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی پوائنٹ، کوئی پلی، رسول آنے کے بعد الرسل، یہ رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ رسول بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی پلی نہ ہو لوگوں کے پاس، کوئی پوائنٹ نہ ہو ایسا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا، اور ہمارے پاس تو رسول نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں آیا تھا، تو ہم کیسے سیدھے راستے پہ آتے؟ کوئی ایسا پوائنٹ باقی نہ رہ جائے، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ یہ ہے اس پورشن کا مطلب کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ رسول بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ سے کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی پلی وہ نہ کر سکیں لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا ہو گیا تھا اور ویسا ہو گیا تھا، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سینسز بنائے ہیں، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور دل سے اس میں دل سے اور دماغ سے اس میں سوچتا ہے، فیلنگز آتی ہیں۔ تو یہ بھی انسان کے اندر بلٹ ان ایک سینس رکھ دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ سچا راستہ کیا، سیدھا راستہ کون سا ہے، اور جو ہے وہ غلط راستہ کون سا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں ہے، فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں دونوں سینسز رکھ دیے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ کون سا راستہ جو ہے وہ نیکی کی طرف جاتا ہے اور کون سا بدی کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر یہ اس آیت کی تشریح میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر رسول نہ بھی بھیجے جاتے تو انسان کی اس بلٹ ان ایبلٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے حق پہ تھے کہ وہ انسان کو اکاؤنٹیبل کرتے قیامت کے دن اگر رسول نہ بھی بھیجے جاتے۔ لیکن رسول بھیج کے اتمام حجت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس کی تشریح میں، کہ رسول بھیج کے اتمام حجت کر دیا گیا انسانوں پر کہ اب تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اس ویلاگ کے ٹائٹل میں لکھا ہے، دیر از نو ایکسکیوز فار دی پیپل، جن کے پاس رسول آ گئے ہیں، جن کے پاس وہ میسج پہنچا دیا گیا ہے قرآن کا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس طرح سے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کلیئر کٹ، کرسٹل کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے، اور ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کن چیزوں کو ہم نے پرائرٹی رکھنی ہے، کن چیزوں کو ہم نے اپنی پرائرٹی لسٹ میں نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آ گیا ہے، ان کی حدیث، ان کی سنت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل کی صورت میں کر کے دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انہوں نے اپنے صحابہ کو تعلیمات بھی دیں اور پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، قرآن کی تعلیمات کو، اسلام کی اور دین کی تعلیمات کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ ایسے کرنا ہے۔ تو اب کوئی عذر باقی ہی نہیں رہتا ہمارے پاس۔ ہم اگر اب بھی نہیں کرتے، سیدھے راستے پہ نہیں آتے، تو یہ ہماری اپنی نالائقی ہے اور ہماری اپنی کوتاہی ہے، جس کے بارے میں ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے قیامت کے دن۔
تو یہ اس پوائنٹ، اس آیت کا جو تشریح میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ بالکل حق پہ تھے. اگر رسول بھیجے بغیر وہ اکاؤنٹیبل کرتے انسان کو تب بھی وہ صحیح ہوتا، کیونکہ وہ سینسس ہمارے اندر آلریڈی بلٹ ان کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ہمارے اندر پھونک دی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی رہتی ہے اچھے کاموں کی طرف، نیک کاموں کی طرف روح. اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں اررسپیکٹو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، ہمیں اپنی جسمانی اور مٹیریل چیزیں پوری کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا رہتا ہے نفس. اس کو نہیں پتہ، نفس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی دین میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. وہ تو کہتا ہے میرے جسم کی ضروریات پوری کرو، بس جیسے بھی حلال حرام کے تھرو جیسا بھی کرو جسم کی ضروریات پوری کرو. لیکن جو روح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے انسان میں، وہ انسان کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرتی رہتی ہے. اور کوئی برائی انسان کرتا ہے تو وہ اندر سے اس کو ہٹ کرتی رہتی ہے کہ یہ کیا ہے. ایک نفس کی جو دوسری قسم ہے وہ اس کو کہتا رہتا ہے انسان کو یہ تم نے غلط کام کیا ہے. تو یہی میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا. سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 ہے، سورہ 17 ورس 36 نمبر آیت ہے. اس میں لکھا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سننے والے، دیکھنے والے اور دل. فؤاد کا ترجمہ دل بھی کیا گیا ہے اور عقل بھی کی گئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ اس میں جو ان کے نظر میں فؤاد کا ترجمہ عقل کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے کہ فؤاد کا مطلب عقل ہے، لیکن دل بھی ترجمہ اس کا کیا گیا ہے اور عقل بھی اس سے مطلب لیا جاتا ہے. تو بے شک سننے والے مطلب کان، دیکھنے والے آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک کا حساب لیا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، کل سب اولئک وہ کانا ہیں عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کا حساب لیا جائے گا. وہ مسئولہ، ان سے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا. تو یہ وہ جو میں پہلی بات کر رہا تھا کہ بلٹ ان والی جو بلٹ ان کیریکٹرسٹکس ہیں انسان کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روح کے تھرو اور ساری چیزوں کے تھرو، نفس کے تھرو بتا دیا ہے کہ کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز صحیح ہے. تو اکاؤنٹیبل تو انسان پھر بھی ہے، لیکن رسول کو بھیج کے وہ جو رہی صحیح وہ تھی کہ انسان کوئی اپیل کرتا کہ کوئی حجت کرتا کہ میرے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا گائیڈنس کے لیے، وہ بھی پوری کر دی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. تو اب کوئی ایکسکیوز ہمارے پاس باقی نہیں ہے قرآن کو فالو نہ کرنے کا، دین کو فالو نہ کرنے کا. قرآن کو ہم پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں جیسا کہ اس کا حق ہے. پچھلے میں نے آڈیو بھیجا تھا، ایک کلپ میں نے بھیجی تھی، اس چینل پہ تو میں نے اپلوڈ نہیں کیا، لیکن قرآن کے حقوق ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک چھوٹی سی کتابچہ ہے، اس میں قرآن کے حقوق بتائے گئے ہیں. 5 حقوق ہیں قرآن کے. قرآن کو پڑھنا نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنا نمبر 2، قرآن کو سمجھنا نمبر 3، قرآن پر عمل کرنا نمبر 4، اور قرآن کے میسج کو دوسروں تک پہنچانا. مکمل جو رسالت کے آنے کا جو تکمیلی اسپیکٹ ہے دوسرا، وہ کیا تھا کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا لوگوں سے اپنے آخری خطبے کے موقع پر حجۃ الوداع میں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی پہنچا دیا ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، مطلب یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو قرآن کو پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری اب ہے. یہ نبیوں کا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ امت پہ، ہماری اس امت پہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ آپس میں اس کو میسج کو عام کریں، قرآن کے میسج کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسرے لوگوں تک پوری دنیا میں جتنا پھیلا سکتے ہیں میسج کو پھیلائیں. اور اس پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر خود اپنے آپ کو پہلے اس پہ قرآن کی تعلیمات کے حساب سے اپنی زندگی کو اسٹرکچر کریں، اپنی زندگی کو نافذ کریں. تو یہ پوائنٹ تھا آج کے میسج کا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.